اوہو، طعیمہ بن عدی نے وحشی سے کہا اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا، علی کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا، رسول پاک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے حضرت حمزہ پہ وار کیا، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو ہندا آئی، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال کے چبایا، اور پھر چبا نہیں سکی تو تھوک دیا۔ جب میرے نبی لاش پر آئے اور دیکھا چچا کا حال، اتنا روئے کہ ہچکیاں دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ نبی کے درد کو تو سمجھو، حالانکہ وہ تو حمزہ کو جنت میں دیکھ رہے تھے، پھر بھی ہچکیاں بند گئیں، اور میرے رب نے جبریل بھیجا، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور اس سے کہیں کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور جب میرے نبی مدینہ آئے، آپ نے ساری دنیا میں ایک دفعہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کئی 2-3 دفعہ ہو جاتا ہے، میرے نبی نے اپنے صحابہ کے جنازے پڑھائے ایک دفعہ، واہ یا رسول اللہ اور واہ یا حمزہ۔ میرے نبی نے اپنے چچا کا جنازہ 70 دفعہ پڑھایا۔ کیا پیار تھا! وحشی نے کسی کو کہا، اس کے قتل کا حکم تھا، مدینے چلا جا معافی ہو جائے گی۔ اس نے منہ یوں چھپایا، مجھے دیکھو سارے، صرف آنکھیں نظر آ رہی، اور مدینے میں داخل ہوا اور مسجد نبوی میں پہنچا، ایک دم کپڑا ہٹا کے کہنے لگا آپ سے امان کا طلبگار ہوں۔ آپ نے یوں دیکھا، پہچانا نہیں، تو آپ نے کہا اوحشین انت، تو وحشی ہے؟ کہا جی۔ کہ بیٹھ جا، اگر تو مجھ سے امان طلب نہ کرتا میں تیری گردن اڑاتا، لیکن میری اپنی شریعت کا قانون ہے، جو امان طلب کرے اسے امن دے دو، معاف کر دو۔ تو میں اقعد، بیٹھو۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے، کسی کا نہیں پوچھا، کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، اتنا تو بتا دے تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ چونکہ وہ ویسی چھوٹا سا، حمزہ باپ کی طرح لمبے قد کے، اور ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، دونوں تلواروں دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، سارے صحابہ ایک ہاتھ سے لڑتے تھے، حمزہ دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، گاجر مولی کی طرح باطل کو کاٹتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے طعیمہ بن عدی نے کہا تھا ان 3 میں سے کوئی ایک قتل کر دے، تو حمزہ کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پہ وار کروں گا، اتنا خوف تھا کہ وہ سوئے ہوتے پھر بھی ان پہ وار نہ کرتا، اور آپ کا بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ کے گرد تو پہرا تھا، تو میں تو علی کی تلاش میں نکلا تھا کہ اسے جا کے قتل کروں، لیکن میں نے ان کو لڑتے دیکھا، اسد اللہ ان کا بھی خطاب ہے، میں نے ان کو لڑتے دیکھا تو وہ چاروں طرف ان کی نظر یوں گھوم رہی تھی اور لڑ رہے تھے، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا شاہ سوار بھی اور بہت بڑا بیدار بھی ہے کہ تلوار کے ساتھ نظر بھی گھما رہا ہے کہ کوئی دائیں بائیں سے وار نہ کر دے، سبحان اللہ۔ کہنے کہ میں نے کہا اس کو بھی نہیں کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا، تو میں نے حمزہ کو دیکھا وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار سے لڑ رہے تھے اور دائیں بائیں سے بے خبر تھے۔ میں نے کہا اس پہ میرا وار چل جائے گا، اور وہ آگے بڑھ رہے تھے، آگے ایک پتھر تھا، میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور اپنے برچھے کو تولنے لگا۔ جب وہ لڑتے 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 میرے سامنے آ گئے اور میں سمجھا کہ میرا برچھا وار کرے گا، تو میں نے برچھے کو پھینکا، جن کی آنت اور جگر کو چیر کے نکل گیا۔ 7 سال ہو گئے تھے اس واقعہ کو۔ جب یہ قصہ سنا تو میرے نبی زارو قطار رونے لگے، داڑھی تر ہو گئی۔
ایسوں کو تو بولنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں، میرے نبی آخر انسان تھے، پتھر کا دل تو نہیں تھا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اب آپ نے کہا ویحک، ارے تیرا بھلا ہو، غیب عنی وجہک، تیرا اللہ بھلا کرے، جب تو میرے پاس آیا کرے نا تو میرے سامنے نہ بیٹھنا، کہیں میرے دائیں بائیں پیچھے بیٹھنا، تجھے دیکھ کر میرے دل کے زخم تازہ ہو جاتے۔ محبت، عزت، اکرام اور سب سے دل کو صاف کیے بغیر نہ علم چلے گا، نہ درس چلے گا، نہ پیغام چلے گا، نہ خانقاہ چلے گی، نہ تبلیغ چلے گی، نہ امت چلے گی۔ ساری امت کا آج اجتماعی جرم اللہ کے سوا، یعنی اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بعد ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اللہ وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرتا ہے، جو پہلے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پوری امت کا اجتماعی جرم ہے نفرت، بغض، کینہ، حسد، بے اکرامی، بے عزتی۔ تو بھائیو، پہلے تو آپ نے جہاں سے سودا بھیجنا تھا، اللہ کا پیغام، وہ دروازہ ہی بند ہے، تمہارے اپنے گھر کا دروازہ بند ہے۔ اور یہ نفرت ایسے سفر کرتی ہے، صحبت سے زندگی کیوں بدل جاتی ہے کہ بزرگ کوئی ہم پر دم کرتے ہیں، اللہ کے نیک ولی ہم پہ جادو کرتے ہیں، نہیں، ان کی ذات پاکیزہ ہوتی ہے۔ پاکیزہ سے ہمارا یہ نہیں کوئی معصوم ہوتا ہے، نہیں، بہت اللہ کا قرب ہوتا ہے، اس سے جو دل کے ان کے نکلتی ہیں شعائیں، وہ جا کر اندر ہٹ کرتی ہیں اور آدمی کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی۔ میرے نبی سراپا محبت تھے، میرے نبی سراپا درگزر تھے، سراپا معاف کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ 10 سال کی عمر کا بچہ غافل ہوتا ہے، کبھی ایک دفعہ مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے تھپڑ نہیں مارا، مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا۔ 7 سال حضرت حسن حسین کے ساتھ زندگی گزاری، 6 سال امام حسین علی مقام اور 7 سال امام حسن علی مقام۔ ایک دفعہ دونوں بچوں کو بٹھا کے نصیحت نہیں کی، پیار دیا، محبت دی، پیار دیا، محبت دی۔ 4 سال کے بچے کا دماغ 80% ہوتا ہے، 100 نہیں ہوتا۔ یہ دماغ 7 سال کی عمر میں جا کے 100% ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کے زمانے میں تو سائنس نہ تھی، تو میرا نبی فرما رہا ہے 7 سال تک اپنے بچے کو کچھ نہیں کہنا، بس اس سے پیاری کرو۔ 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو، کہنا شروع کرو۔ ہمارا نظام تعلیم 3 سال کے بچے، میں لاہور میں تھا تو ایک اشتہار پڑا ایک اسکول کا، ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے، پیشاب پخانا بھی دواں گے، پیسے ساڈے بوجھ پا دیو، باقی اسی جانیے تو بچہ جان۔ یہ والدین ظالم ہیں، اتنے معصوم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، اور آگے ہمارے سکول، ہمارے ہسپتال، میں اللہ کی قسم کسی حقارت سے نہیں کہہ رہا، درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا نظام عدل، وہ تجارتی ادارے ہیں، وہ نہ تعلیمی ہیں، نہ وہ میڈیکل ہیں، نہ وہ قانون ہیں۔ وکیل بھی کالے کوٹ میں تاجر بیٹھا ہے کہ ایک مظلوم آتا ہے کہتا ہے گاہک آ گیا، ایک درد سے لٹا پٹا تڑپتا آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گاہک آ گیا۔ تعلیمی ادارے تعلیم کے لیے کہتے ہیں بچہ آ گیا، گاہک آ گیا۔ 7 سال کیا محبت دی ہے میرے نبی نے، 7 سال تک حسن حسین کو سینے سے لگائے رکھا، کھیل کود کیا، نصیحت کوئی نہیں کی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ 7 سال میں تو جا کے بچے کا دماغ پورا ہوتا ہے، یہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے۔ تو ہر طرف کے نظام سے محبتیں نکل کر حرص و ہوس اندر آ گئے۔